الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو قصہ مختصر. بڑی محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سحری کھایا کرو، بس بے شک سحری کھانے میں برکت ہے. متفق علیہ. اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے. رواہ مسلم. اور حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. متفق علیہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ادھر سے رات آئے اور ادھر سے دن جائے
اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار نے روزہ افطار کر لیا، متفق علیہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر سحری کھائے روزے پر روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ایک آدمی نے آپ کو کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو روزے پر روزہ رکھتے ہیں، فرمایا تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، متفق علیہ۔ تو اب بڑی محبت سے پڑھیے، تو شم میری سالت ہے، تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا۔ اور یہ ہمارا نظریہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات کو جو بھی عطا کرتا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے ہی عطا فرماتا ہے۔ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوے جانانا۔ خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار اللہ وحدہ لا شریک کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان المبارک میں خصوصی طور پر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ماہ رمضان المبارک کا ہم سب کو ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو باب بیان کیا گیا ہے، سحری افطاری کا بیان جو بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ جو بھی روزہ رکھے اس کو چاہیے کہ یہ برکتیں حاصل کرے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہم پہ اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک
آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک تمام کی بخشش فرمائے، تمام کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور یہ تمنا ہے، ہماری آرزو ہے کہ میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں ہی مچیلے، میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں ہی مچیلے، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے کاروبار جان و مال عزت و اولاد کے اندر دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، شر شیطان شر ظالمہ شر دشمنہ محفوظ فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی اولاد کو نیک بنائے، اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے، اگر غلطی کوتاہی ہو گئی تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔